اب عنوان ڈالیے، قواعد فقہیہ سے بعض مسائل کے استثناء کی وجوہات۔ قواعد فقہیہ سے بعض مسائل کے استثناء کی وجوہات۔ قواعد فقہیہ سے بعض مسائل کے استثناء کی وجوہات۔ لکھیے، چونکہ بیشتر قواعد اکثری ہوتے ہیں، چونکہ بیشتر قواعد اکثری ہوتے ہیں، اس لیے بعض مسائل بظاہر ان قواعد کے مطابق نظر آتے ہیں، بظاہر ان قواعد کے مطابق نظر آتے ہیں۔ مولانا اسرار صاحب، آپ کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ جی، بظاہر ان قواعد کے مطابق کیا میں نے بتایا کہ بیشتر قواعد اکثری ہوتے ہیں، اس لیے بعض مسائل بظاہر ان قواعد کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا حکم الگ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ان کا حکم الگ ہوتا ہے۔ ایسے مسائل کو اصولیین کی اصطلاح میں مستثنیات کہا جاتا ہے۔ ایسے مسائل کو اصولیین کی اصطلاح میں مستثنیات کہا جاتا ہے، یعنی بظاہر آپ دیکھیں گے تو قاعدے کے مطابق اس کا حکم ہونا چاہیے، لیکن اس کا حکم الگ ہوتا ہے، مستثنی اس سے ہوتا ہے، تو ان مسائل کو مستثنیات کہتے ہیں۔ ایسے مسائل کو مستثنیات کہتے ہیں۔ ان کے مندرجہ ذیل چند وجوہات ہیں، مندرجہ ذیل چند وجوہات ہیں۔ مثلا کہہ رہے ہیں، نمبر ایک، چند وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، بعض مرتبہ مسائل کا استثناء وقتی ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر ہوتا ہے، وقتی ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ مسائل کا استثناء لکھیے گا، الف سین تے سواد کہہ رہے ہیں، سا نون الف حمزہ، استثناء سواد سے نہیں لکھنے گا، سواد اور عین سے، ورنہ استثناء وہ آرڈر والا ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ مسائل کا استثناء وقتی ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلا ایک قاعدہ ہے، لا اجرت علی العبادت والطاعہ، لا اجرت علی العبادت والطاعہ، یعنی طاعت ہوتا نا، لا اجرت علی العبادت والطاعہ، کہ عبادت اور طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، عبادت اور طاعت پر
اجرت لینا جائز نہیں، جیسے نماز پڑھانا عبادت کا کام ہے، قرآن پڑھانا عبادت کا کام ہے، قرآن پڑھنا عبادت کا کام ہے، تسبیح پڑھنا عبادت کا کام ہے، تو اس پہ کوئی آدمی اجرت مانگے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ مثلا لا اجرت علی العبادت والطاعہ، عبادت اور طاعت پر اجرت جائز نہیں ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ امامت اور تعلیم قرآن کی اجرت جائز نہ ہو، اس لیے کہ عبادت اور طاعت بھی تو ہے نا، وہ بھی تو عبادت اور طاعت ہے۔ امامت اور تعلیم قرآن بھی اجرت اور اطاعت ہے، طاعت ہے اور عبادت ہے، اس لیے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ امامت اور تعلیم قرآن کی اجرت جائز نہ ہو، لیکن وقتی ضرورت لیکن وقتی ضرورت لیکن وقتی ضرورت اور بیت المال کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا، اور ان کو اس قاعدے سے مستثنا قرار دیا گیا، اور ان کو اس قاعدے سے مستثنا قرار دیا گیا۔ کیونکہ اگر امامت اور تعلیم قرآن جیسے اہم امور کو کیونکہ اگر امامت اور تعلیم قرآن جیسے اہم امور کو اس سے مستثنا نہ کیا جائے تو دین کے یہ اہم شعبے معطل ہو کر رہ جائیں گے تو دین کے یہ اہم شعبے معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ لیکن اگر پھر کسی زمانے میں بیت المال کا نظام درست ہو جائے لیکن اگر پھر کسی زمانے میں بیت المال کا نظام درست ہو جائے اور ائمہ و معلمین کو وہاں سے روزینہ ملنے لگے تو ان مسائل کا استثناء ختم ہو جائے گا۔ کیا خیال؟ تو یہ جو استثناء کیوں ہے؟ یہ وقتی ضرورت کی بنا پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ وقتی ضرورت کی بنا پر ہے۔ نمبر دو، بعض مرتبہ کچھ مسائل کا حکم اس لیے بھی مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر دو، بعض مرتبہ کچھ مسائل کا حکم اس لیے بھی مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بعض مرتبہ کچھ مسائل کا حکم اس لیے بھی مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا مدار استحسان پر ہوتا ہے جبکہ قاعدے کی بنیاد قیاس پر ہوا کرتی ہے۔ اس مسئلے کا اس مسئلے کا مدار کس پر ہوتا ہے؟ استحسان پر ہوتا ہے، جبکہ قاعدے کی بنیاد
قیاس پر ہوتی ہے، اس لیے استحسان اور قیاس میں فرق ہونے کی وجہ سے وہ حکم مستثنی ہو جاتا ہے۔ اصول فقہ میں پڑھا نہیں تھا آپ نے؟ اصول فقہ میں جب استحسان کی بحث آئی تھی تو اس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ او استثناء جزئیت من حکم کلی، پڑھا تھا نا کہ حکم کلی سے کسی مسئلے کو مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے۔ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ وہی چیز ہے۔ تو کیا میں نے بتایا کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو اس لیے بھی مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے کہ مسئلے کا مدار استحسان پر ہوتا ہے، جبکہ قاعدے کی بنیاد قیاس ہوتی ہے، اس لیے استحسان اور قیاس میں فرق ہونے کی وجہ سے وہ حکم مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں علم اصول الفقہ میں استحسان کے بحث میں آ چکی ہیں۔ اس کی کئی مثالیں علم اصول الفقہ میں استحسان کے بحث میں آ چکی ہیں۔ نمبر 3 لکھیے۔ نمبر 3، بعض مرتبہ کچھ مسائل اس لیے بھی مستثنیٰ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ مسائل اس لیے بھی مستثنیٰ ہوتے ہیں کہ وہ مسائل کسی اور قاعدے کے تابع ہوتے ہیں، کہ وہ مسائل کسی اور قاعدے کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے بھی مستثنیٰ ہوتے ہیں کہ وہ مسائل کسی اور قاعدے کے تابع ہوتے ہیں، جبکہ بادی النظر میں لگتا ہے کہ وہ مسئلہ زیر بحث قاعدے کے تحت ہونا چاہیے۔ ہم کو لگتا ہے کہ وہ مسئلہ الامور بمقاصدہا کے تحت ہونا چاہیے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ مسئلہ التابع تابعون کے تحت ہے۔ ایسا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لکھیے کہ جبکہ بادی النظر میں لگتا ہے کہ وہ مسئلہ زیر بحث قاعدے کے تحت ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بے شمار مثالیں الاشباہ والنظائر لابن نجیم المصری میں موجود ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں الاشباہ والنظائر لابن نجیم المصری میں موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں مشاہد؟ تو یہ بنیادی طور پر استثناء کی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ وقتی ضرورت اور حاجت کی بنا پر مسئلے کو مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے، بعض مرتبہ قیاس و استحسان کا فرق ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ اس قاعدے کے تحت ہونا چاہیے، حالانکہ وہ مسئلہ کسی اور قاعدے کے تحت ہوتا ہے، تو اس قاعدے کے وہ تابع ہوتا ہے اور اس قاعدے سے مستثنیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں۔